اسی لیے آدم اور حوا دونوں کو جب جنت سے بھیج دیا گیا دنیا میں تو آدم و حوا سے جب یہ خطا ہوئی تو آدم و حوا نے اپنی اس خطا کا، اپنی اس بیماری کا، اپنی اس گناہ کا اور اس غلطی کا اقرار بھی کیا اور اس کا علاج اس طریقے سے کیا، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا تمہیں جانا نہیں ہے، تمہیں اپنی بستی میں رہ کر دعوت و تبلیغ کرنا ہے۔ یونس نہیں مانے، اللہ کی مرضی کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر چل دیے، ایک خطا کی، ایک غلطی کی، اللہ نے ان کو سمندر میں کشتی میں اسے پلٹوا دیا، مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ یونس علیہ السلام سے خطا ہوئی، یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی، اللہ کا حکم نہیں مانا، اب اس غلطی کے اقرار بھی کر رہے ہیں اور اس غلطی کا علاج توبہ کی شکل میں، استغفار کی شکل میں کر رہے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر غلطی ہے، گناہ اللہ نے پیدا کیا ہے تو اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ اور استغفار۔ حضرت آدم سے غلطی ہوئی، جنت سے نکالے گئے اور دنیا میں آئے تو کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم دونوں نے اپنے آپ پر بہت بڑا ظلم کیا ہے، اگر تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا، لا نکونن من الخاسرین، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، ہم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور اسی وجہ سے دیکھیے، آپ دیکھیے کیسا جواب، ترکی بترکی جواب۔ ادھر اللہ رب العالمین شیطان کو بھی بھگا رہا ہے، راندہ درگاہ کر رہا ہے، اے شیطان، اے ابلیس، ہم نے کہا تھا آدم کو سجدہ کر، فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، سارے فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ابا، انکار کر دیا، وَاسْتَكْبَرَ، اور تکبر میں آ گیا۔ اے ابلیس، ہماری نافرمانی کرنے کے عوض تجھے بھی نکالا جا رہا ہے، راندہ درگاہ کیا جا رہا ہے۔ تو جانتے ہو ابلیس نے کیا کہا تھا؟ جانتے ہو شیطان نے کیا کہا تھا؟ جب شیطان کو نکالا گیا، اللہ نے راندہ درگاہ کیا، تو شیطان نے چیلنج دیتے ہوئے کہا تھا اللہ سے کہ اے اللہ الہ العالمین، ہم نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، تجھے تو سجدہ کرتا تھا، تیری عبادت تو کرتا تھا، میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، وہ مٹی سے پیدا ہے، میں آگ سے، میں اپنے سے کمتر مخلوق کے سامنے نہیں جھکا، ارے میں نے آدم کو سجدہ نہیں کیا تو تو مجھے نکال رہا ہے، جبکہ میں تجھے سجدہ کرتا تھا۔ روئے زمین پر، پوری کائنات پر 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی خالی نہیں جہاں شیطان نے اللہ کو سجدہ نہ کیا ہو، اتنا سجدہ کرتا تھا وہ اللہ کو، اتنی عبادت کرتا تھا اللہ کی، لیکن ایک بات نہیں مانی، آدم کو سجدہ کرو، نہیں کیا اس نے۔ ارے ہم تو کتنی نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی، اور اتنی عبادتیں بھی نہیں ہماری، ہم اپنا انجام سوچیں، اپنے بارے میں ذرا غور کریں۔ شیطان نے تو چپے چپے پر سجدہ کیا تھا، 4 انگلی کے برابر بھی کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، ہر جگہ سجدہ، لیکن اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، نہیں مانی اس کی بات، نہیں اللہ میں مٹی سے، آگ سے، اور وہ مٹی سے، آگ مٹی کے سامنے جھکے گی؟ اللہ نے کہا نکلو، اور جب نکالا گیا تو کیا کہا اس نے چیلنج دیتے ہوئے؟ قسم ہے مجھے اپنے تکبر کی، اے اللہ الہ العالمین، آدم کی وجہ سے تو مجھے نکال رہا ہے نا، آدم کی وجہ سے تو مجھے نکال رہا ہے نا، میں آخری سانس تک تیرے بندے آدم اور آدم کی اولاد سے گناہ کے کام کراتا رہوں گا، دنیا میں بھی میں ان سے گناہ کے کام کراتا رہوں گا، ہم تیرے بندے آدم سے اور آدم کی اولاد سے آخری سانس تک ان سے غلط کام کراتا رہوں گا، اور ان کو گناہوں کی دلدل میں ڈال کر آخری سانس تک ان سے گناہ کے کام کرا کر ان کو آخری دم تک ان سے گناہ کراتا رہوں گا، اور اسی گناہ پر ان کو وہ موت آئے گی، اور اپنے ساتھ لے کر ہم ان کو جہنم میں جائیں گے۔ اے اللہ قسم ہے مجھے اپنے تکبر کی
کہ میں تیرے بندے آدم اور آدم کی اولاد سے آخری سانس تک گناہ کراتا رہوں گا اور ان کو قیامت کے دن اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا۔ تو ادھر اللہ نے اس کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے ترکی بترکی جواب دیا، اے ابلیس جا تو میرے بندے کو آخری وقت تک بہکا، جا تو آدم کی اولاد سے آخری وقت تک گناہ کے کام کرا، جا میں تجھے اجازت دیتا ہوں آخری وقت تک تو میرے بندوں کو بہکاتا رہے اور ان سے گناہ کے کام کراتا رہے اور تو ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جاتا رہے، جا مجھے تیرا یہ چیلنج قبول ہے، لیکن قسم ہے مجھے بھی اپنے عزت و جلال کی، میں بھی اپنے بندے کے آخری وقت تک کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا، میں اپنے بندے کے آخری وقت تک کے گناہ کو معاف کر دوں گا اگر اس نے سچی اور خالص توبہ کی، یعنی توبۃ نصوحا، اگر میرے بندے نے خالص اور سچی توبہ کی تو میں اپنے بندے کی اس توبہ کو قبول کر کے اور آخری وقت تک کے گناہ کو معاف کر کے اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرتا رہوں گا۔ تو آخری سانس تک گناہ کراتا رہے گا، میں آخری سانس تک اپنے بندے کی توبہ کو قبول کرتا رہوں گا، تو آخری سانس تک جہنم میں لے جانے کی کوشش میں رہے گا، میں آخری سانس تک اپنے بندے کو بخش کر جنت میں داخل کرنے کی کرتا رہوں گا۔ میرے بھائیوں، ترکی بترکی جواب، اس لیے توبہ اور استغفار کرو۔ کیا لگتا ہے آپ کو اتنا سا جملہ کہنے میں؟ گناہ اللہ نے اتارا ہے تو اس کا علاج توبہ اور استغفار بھی اتارا ہے۔ کوئی گناہ ہو جائے فوراً کہو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ جملہ پڑھتے رہو۔ کتنا سا جملہ ہے یار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اڑتے پھرتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے جملے پڑھتے رہو۔ استغفر اللہ ربی، میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ کی، استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں جو میرا رب ہے، من کل ذنب، ہر گناہ سے، واتوب الیہ، اور اسی سے توبہ کرتا ہوں، اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ یہ ایسی دعا ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے، لوگوں استغفروا ربکم وانی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، اے لوگوں تم اپنے رب سے مغفرت مانگا کرو، اے لوگوں تم اپنے رب سے مغفرت طلب کیا کرو، انی لاستغفر اللہ فی اليوم 100 مرہ، محمد رسول اللہ کا نہیں، میرا حال یہ ہے کہ میں ایک دن میں 24 گھنٹے میں صبح اور شام میں 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، اللہ سے استغفار کرتا ہوں، میرا حال یہ ہے کہ میں 100 سے زیادہ بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو حکم دیا، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو، یہ کہتے رہو، رب اغفر، اے اللہ میری مغفرت فرما، وَارْحَمْ، میرے اوپر رحم فرما، وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میرے بھائیوں، ان جملوں کو ادا کرتے رہیے۔ اللہ کے نبی بھی کہتے تھے وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرہ، اللہ کے نبی بھی کہا کرتے تھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ مغفرت طلب کرنا بہت ضروری ہے۔ اور جانتے ہو مغفرت کے فائدے کیا ہیں؟ مغفرت کے فائدے کیا ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا، جب قحط پڑ گیا، بہت زیادہ سوکھا پڑ گیا، تو اپنی قوم کے لوگوں سے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جب تم اپنے رب سے مغفرت طلب کرو گے تو اللہ رب العالمین آسمان سے بارشیں برسائے گا۔ یہ جو قحط پڑ گیا ہے، جو سوکھا پڑ گیا ہے، اللہ رب العالمین آسمان سے تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا اگر تم مغفرت طلب کرو گے، استغفار کرو گے تو۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رب العالمین تمہاری اوپر آسمان سے بارش برسائے گا۔
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ رب العالمین تمہیں اولادیں دے گا اور مال سے نوازے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تمہیں مال بھی دے گا اور اولادیں بھی دے گا. یعنی اگر کسی کا مال رزق میں کمی آ گئی ہے، مال و دولت میں کمی آ رہی ہے، برکتیں نہیں ہو رہی ہیں، تو غور کرو کہ اس کے گناہ بڑھ گئے ہیں، مغفرت طلب کرو، اللہ سے استغفار کرو گے تو اللہ تمہیں مال بھی دے گا، وہ بنین، اور تمہیں اولادیں بھی دے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہیں باغات عطا فرمائے گا اور چشمے جاری کرے گا، تمہیں نہریں عطا فرمائے گا. یعنی مغفرت طلب کرو گے تو یہ نعمتیں اللہ رب العالمین تمہیں دے گا. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قحط پڑ گیا، حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قحط پڑ گیا. لوگوں نے کہا امیر المومنین چلیے نماز استسقاء پڑھیے، اللہ سے ہمارے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رحمت کی بارش فرمائے. سوکھا پڑا ہوا ہے، بچے بھوکے مرنے لگے، حالات بہت خراب ہیں. اے امیر المومنین جنگل کی طرف نکلیے اور اللہ سے بارش طلب کیجئے، نماز استسقاء پڑھیے. اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں کو لے کر نکلے، تمام لوگوں کو لے کر جنگل میں نکلے، نماز استسقاء پڑھی اور صرف آسمان پر ہاتھ بلند کر کے اتنا فرمایا، اے اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ، اللہ ہم سب استغفار کرنے آئے ہیں، ہم سب مغفرت طلب کرنے آئے ہیں. حضرت عمر نے یہ نہیں کہا اللہ تو میرے اوپر رحمت کی بارش فرما، یہ نہیں کہا کہ اللہ تو ہمارے اوپر رحمت کی برکھا فرما، ایک قطرہ پانی کا نہیں مانگا. حضرت عمر نے صرف یہ کہا اللہ میری مغفرت فرما، ہمارے ساتھ جتنے لوگ آئے ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے. اتنی دعا مانگی اور لوٹ کے واپس چلے آئے. جب اپنے گھر پہ آئے تو تمام لوگوں نے گھر گھیر لیا. حضرت عمر باہر نکلے، لوگوں نے کہا امیر المومنین یہ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ جنگل میں ہم سب کو لے کر نکلے، ہم نے سوچا نماز استسقاء کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمارے اوپر رحمت کی بارش فرمائے. آپ نے بارش کے لیے ایک لفظ بھی اللہ سے نہیں مانگا، آپ نے ایک قطرہ پانی بھی اللہ سے دعا نہیں کی، اور آپ مغفرت کی دعا کر کے چلے آئے. فرمایا اے لوگوں کیا تم نے یہ نہیں پڑھا وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، جب مغفرت طلب کرو گے تو اللہ آسمانوں سے موسلا دھار بارش برسائے گا. لوگوں میں نے بارش نہیں مانگی ہے، لیکن بارش جن گناہوں کی وجہ سے رکتی ہے میں نے مغفرت کی دعا کر کے مغفرت طلب کر کے آسمان کے ان دروازوں کو جھنجھوڑ دیا ہے، آسمان کے ان دروازوں میں سوراخ کر دیا ہے، آسمان کے ان دروازوں میں چھید کر دیے ہیں جہاں سے بارش آتی ہے. ہم نے مغفرت طلب کر کے آسمان کے دروازوں کو ہلا دیا ہے. انتظار کرو انشاءاللہ بارش کے قطرے آنے والے ہیں. ایک دن گزرا تھا کہ پھر موسلا دھار بارش ہوتی ہے. میرے بھائیوں جن گناہوں کی وجہ سے بارش رکتی ہے اور بارش جب نہ ہوا کرے تو سمجھ جاؤ کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے. جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی سمجھ لو کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہمیں اولاد نہیں دی ہے. جن کے مال و دولت میں کمی واقع ہو رہی ہے وہ سمجھ لے کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اگر تم اللہ سے مغفرت طلب کرو گے تو اللہ مال بھی تمہیں دے گا اور اولادیں بھی دے گا، آسمان سے موسلا دھار بارش بھی برسائے گا اور تمہیں باغات بھی دے گا اور نہریں بھی دے گا. یعنی کنویں، پانی، چشمہ اور کھیتی باڑی، اناج، غلہ، پھل فروٹ، یہ ساری چیزیں تمہیں کب دے گا؟ جب تم مغفرت کی دعا کرو گے. تو میرے پیارے ساتھیو یہ مغفرت کا معاملہ ہے. اس لیے میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والو اللہ رب العالمین سے سچی اور خالص توبہ کرو. لیکن یہ ساری نعمتیں ہمیں تبھی ملیں گی جب ہم خالص اور سچی توبہ کریں گے. اپنے معاشرے کی اصلاح کرو اور اب گناہ بار بار مت کرو، گناہوں پر نادم ہونا سیکھو. اور دیکھیے
آج کے اس اوریانیت کے دور میں کل میں نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا، میرے بھائیوں، آج ان تمام گناہوں کی وجہ سے آج اللہ کی نعمتیں ہم سے چھین لی جاتی ہیں، اور اس طریقے کا سبق حاصل کرنا چاہیے ہر جلسے والوں کو بھی، جس طریقے سے میں نے کل بھی اشارہ کیا تھا۔ آج جلسوں میں بھی بڑے عجیب و غریب قسم، آپ جائیے، اب کل میں جا رہا ہوں کٹیہار کی سرزمین پر، دیکھیے گا کیسا خلط ملط ہوگا، میلہ لگے گا، مرد اور عورتوں کی بھیڑ لگے گی، اور جب لاسٹ میں میری تقریر ہوگی تب جا کر سب اکٹھا ہو جائیں گے، اور اس سے پہلے مارکیٹنگ ہوگی، شاپنگ ہوگی، جلسوں میں بدنظمی ہوگی، مرد و عورتوں کا اختلاط ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی اچھی چیز ہے جو ہمیں نیما کے جلسے میں دیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں کے لوگ اس طریقے کا انتظام کرتے ہیں کہ مردوں کا عورتوں کے ساتھ اور عورتوں کا مردوں کے ساتھ اختلاط نہ ہونے پائے ہیں، اور دکانوں پر عورتیں نہ آئیں، اس طریقے کا انتظام کرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی چیز ہے۔ بہت سے دکان والے بیچارے لڑتے بھی ہیں کہ آپ کیوں لیڈیز کو روک رہے ہیں، کیوں نہیں آنے دیتے ہیں ہماری دکان پر، ہم چند روپیہ کمانے کے لیے۔ میرے بھائیوں، آج جلسے والوں نے بھی جلسے دوسری سرزمینوں پر اسی لیے کرنا شروع کیا، لوگوں نے ان کو مشورے دیے، بھائی میلے ٹھیلے بند کرو، تو جانتے ہو کیا کہتے ہیں، اگر میلہ نہیں لگائیں گے تو بھیڑ نہیں ہوگی، اور بھیڑ نہیں ہوگی تو عورتیں نہیں آئیں گی، اور عورتیں نہیں آئیں گی تو ہمارے جلسے میں چندہ نہیں ہوگا۔ یعنی ان کو جلسے کا مقصد دینداری نہیں ہے، ان کا جلسہ کرانے کا مقصد صرف چندہ اور تعاون ہے، دین کا حصول نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب تک دکانیں نہیں لگیں گی، میلہ نہیں لگے گا، عورتیں نہیں آئیں گی، اور جب عورتیں نہیں آئیں گی تو بھیڑ نہیں ہوگی، اور جب بھیڑ نہیں ہوگی تو چندہ نہیں ہوگا۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے میری حفاظت نہ کی۔ یہ عورت کی چالیں کتنی خطرناک ہوتی ہیں، آپ کو اپنے گھر میں پیار و محبت کے جال میں پھنسا کر بلا بھی لیں گی اور آپ کو پھنسوا بھی دیں گی، آپ کو پھنسوا بھی دیں گی۔ تو اسی لیے یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ مجھے جیل جانا زیادہ محبوب ہے، زیادہ پسند ہے، بنسبت اس کے جس برے کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ اے اللہ اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے محفوظ نہ کیا، اگر تو نے مجھے ان کی چالوں سے نہ بچایا، اسبو الیہن، تو میں بھی ان کی طرف جھک جاؤں گا، میں بھی ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا، میں بھی ان کے ساتھ غلط کام کر بیٹھوں گا، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اے اللہ میں جاہلوں اور نادانوں میں سے ہو جاؤں گا، اس لیے اللہ مجھے ان کے شر و فتن سے اور ان کی چالوں سے تو میری حفاظت فرما۔ اس واقعے کی روشنی میں جو قرآن کی آیت سے میں نے ثابت کیا ہے، کیا پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ مومن وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے ایک طرف مصیبت کا راستہ ہو اور ایک طرف گناہ کا راستہ ہو، تو وہ مصیبت کو اٹھانا اور پریشانی کو مول لینا یہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے، لیکن گناہ کو اختیار نہیں کرتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ ہمارے اور آپ کے پاس یہ نشانیاں ہیں، کیا ہم مومن ہیں؟ کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے یاد رکھیے میرے ساتھیوں، گناہوں کی دلدل سے بچیے، گناہوں کی دلدل سے بچیے، اور اللہ رب العالمین کو پکارتے رہیے، اپنے گناہوں کی توبہ اور معافی مانگتے رہیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ اسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے کہہ دو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے اللہ کے بندو، اگر تم نے گناہ کر کے، اگر تم نے ظلم کر کے، اگر تم نے عیاری و مکاریاں کر کے گناہ کر ڈالے اور زمین و آسمان بھی بھر لیے، اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا، اپنی جانوں پر تم نے ظلم کیا ہے اور تم حد سے آگے بڑھ چکے ہو، لا
تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دو اے اللہ کے بندو اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو اب بھی معاف کر دے گا، بشرط یہ کہ تم سچے دل سے توبہ کرو، استغفار کرو۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت پڑھی ہے وہ اسی سے متعلق ہے، توبہ اور استغفار سے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے؟ آئے مسلمانوں، آئے ایمانوں والو، تم اللہ سے خالص اور سچی توبہ کرو، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا۔ ایمانوں والو تم اللہ سے خالص اور سچی توبہ کرو۔ خالص اور سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ توبۃ نصوحا کیا ہوتی ہے؟ توبہ کے مفہوم میں یہ تین چیزیں شامل ہیں۔ اگر کوئی آدمی اللہ سے توبہ کرتا ہے اور یہ تین چیزیں اس کی توبہ میں شامل نہیں ہیں تو وہ توبہ نہیں ہے۔ کوئی گناہ ہو گیا، اللہ توبہ 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 توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی گناہ کر بیٹھے، توبہ توبہ توبہ، یہ توبہ نہیں ہے۔ توبۃ نصوحا میں تین چیزیں شامل ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو رہا ہے یا ہو گیا تو ہمیں اس پر ندامت ہو، اوف یہ ہم کیا کر بیٹھے۔ پہلی چیز، کوئی غلطی ہم سے ہو جائے، کوئی گناہ جب ہو جائے تو اس پر پہلی چیز کیا؟ نادم ہونا، شرمندہ ہونا، اوہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، اللہ یہ ہم سے کیا ہو گیا، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز، جو گناہ ہم کر رہے ہیں اسی وقت اس کو چھوڑ دیں۔ مان لیجئے شراب پی رہے ہیں، 2 ہی گھونٹ پیے تھے، ہٹا یہ مجھ سے کیا ہو گیا، توبہ توبہ استغفر اللہ، یہ کیا ہو گیا، یہ تو حرام چیز ہے۔ پہلی چیز شرمندگی، اور دوسری اب نہ پیئیں، فوراً چھوڑ دیں، دور کر دیں، ترک گناہ فوراً اسی وقت۔ اور تیسری چیز اس میں کیا شامل ہے؟ اے اللہ بہت بڑا جرم ہو گیا، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آئندہ کبھی میں اس گناہ کو نہیں کروں گا۔ یہ 3 چیزیں سمجھ لیا نا؟ پہلی چیز شرمندگی ہو، اللہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ دوسری چیز، اس غلطی کو، اس گناہ کو فوراً چھوڑ دو، اگر کر رہے ہو تو اسی وقت ترک کر دو، اب نہ کرو، اسی وقت چھوڑ دو۔ اور تیسری چیز، آئندہ مستقبل میں، فیوچر میں پھر کبھی وہ غلطی نہ کرنے کا عزم اور ارادہ بھی پکا ہو کہ اب آئندہ ہم یہ گناہ نہیں کریں گے۔ یہ 3 چیزیں جب تک ہماری توبہ میں شامل نہیں ہوں گی میرے پیارے ساتھیوں، ہماری توبہ نہیں ہوگی۔ توبہ تو ہے لیکن توبۃ نصوحا نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمانوں والو تم اللہ سے توبہ کرو سچی اور خالص۔ جب تم سچی اور خالص توبہ کرو گے تو عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، جب تم خالص اللہ سے سچی توبہ کرو گے تو اللہ تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ توبہ کون کرتا ہے؟ مسلمان۔ توبہ کون کرتا ہے؟ مومن۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے۔ آج میں تمہیں ایک ایسی چیز بتلا رہا ہوں، اس کو اگر سمجھ لیا تو بہت کچھ سمجھ لو گے۔ اللہ نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے۔ اللہ نے انسان کو اچھے کام کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے اور اللہ نے انسان کو برے کام کرنے کی صلاحیت بھی دی ہے۔ انسان کو اچھے کام کرنے کی طاقت بھی دی ہے اور برے کام کرنے کی بھی طاقت دی ہے۔ اللہ نے انسان کو نیکیاں کرنے کی بھی صلاحیت دی ہے اور گناہ کی بھی صلاحیت دی ہے۔ ہاں،
اور گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہے تو گناہوں سے بچنے کی بھی صلاحیت دی ہے۔ انسان نیکیاں کر سکتا ہے تو برائی بھی کر سکتا ہے، دونوں صلاحیتیں ہیں۔ انسان برائیاں کر سکتا ہے تو برائیوں سے بچا بھی سکتا ہے اپنے آپ کو۔ یہ دونوں صلاحیتیں دے کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا ہے۔ یہ صلاحیت اللہ نے فرشتوں کے اندر نہیں رکھی ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو صرف نیکیاں کرنے کی صلاحیت دی ہے، گناہ کرنے کی صلاحیت فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ کسی فرشتے سے کہو جوا کھیل کے دکھاؤ تو کوئی فرشتہ جوا نہیں کھیل سکتا۔ کسی فرشتے کو کبھی آپ نے سنا ہے کہ اس نے شراب پی؟ نہیں پی سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گناہ کرنے کی صلاحیت دی ہی نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو گناہ کرنے کی بھی صلاحیت دی اور نیکی کرنے کی بھی صلاحیت دی، اور یہی انسان کا کمال ہے۔ کمال جانتے ہو؟ انسان کے مکمل ہونے کی دلیل یہی ہے۔ فرشتے مکمل نہیں ہیں، انسان مکمل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کا درجہ فرشتوں سے بھی بلند رکھا ہے، بلند فرشتوں سے بھی بلند رکھا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فرشتوں نے اللہ کو دیکھا، فرشتوں نے جنت دیکھی، فرشتوں نے جہنم دیکھی۔ فرشتوں نے تو جنت جہنم دیکھی ہے۔ اگر وہ اللہ کی ہر وقت عبادت کرتے ہیں تو یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اور مسلمانوں نے جنت نہیں دیکھی پھر بھی جنت میں جانے کی خواہش، جہنم نہیں دیکھی پھر بھی جہنم سے بچنے کی خواہش، جہنم نہیں دیکھی پھر بھی دعا کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ ہم نے اور آپ نے دوزخ جہنم نہیں دیکھی پھر بھی یہ دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اے اللہ جہنم کا عذاب ہم سے پھیر دے، جہنم کا عذاب ہم سے ہٹا لے۔ ان عذاب کانا غراما، تیرا عذاب بہت ہی زیادہ سخت اور چمٹنے والا ہے۔ یہ ہمیں اور آپ کو یہ دعا کرنا پڑتی ہے۔ کیوں؟ حالانکہ جہنم دیکھی نہیں ہے۔ ایک بوڑھا آدمی ہے اور وہ اندھا ہے۔ ایک اندھا آدمی جا رہا ہے اور راستے سے خوبصورت لڑکی چلی آ رہی ہے، خوبصورت حسین و جمیل، بلا کی حسین و جمیل، لیکن ایک اندھا نوجوان جا رہا ہے، اس بیچارے کو لڑکی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اس میں اس اندھے کا کیا کمال ہے؟ اب وہ اندھا اس لڑکی کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے، اس کے حسن و جمال کو دیکھ ہی نہیں پا رہا ہے، تو اس میں اندھے کا کیا کمال ہے؟ اگر اندھا اس لڑکی کو نہیں چھیڑتا ہے، یا اندھا اس لڑکی کے قریب نہیں جاتا ہے، یا اس لڑکی سے کچھ گفتگو نہیں کرتا ہے اور اس لڑکی کو نہیں دیکھ رہا، تو اس میں اندھے کا کیا کمال ہے بھائی؟ اس کو تو دکھتا ہی نہیں ہے۔ کمال تو اس نوجوان کا ہے جو پوری طریقے سے جوان ہو چکا ہے اور سامنے سے خوبصورت لڑکی آ رہی ہے، بلا کی حسینہ ہے۔ اس کی نظریں اٹھیں لیکن اس نے اپنے نگاہوں کو نیچا کر لیا، فوراً نگاہ کو جھکا لیا، باوجود اس کے کی آنکھیں تھیں، باوجود اس کے کہ اس لڑکی کو دیکھ سکتا تھا، باوجود اس کے کہ یہ اس لڑکی سے باتیں کرنے پر قادر تھا، طاقت تھی اس کے پاس سب کچھ، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بچایا اور نظریں نیچی کر لی۔ یہ ہے انسان کا کمال کہ طاقت ہونے کے باوجود دیکھنے کی نہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے کہ اس لڑکی کے پاس جا سکتا تھا لیکن نہیں جا رہا ہے، طاقت ہونے کے باوجود اس اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ یہ ہے کمال میرے بھائیوں۔ اسی لیے میدان محشر میں قیامت کے دن جو لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، جو لوگ قیامت کے دن جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، ان لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہوگا، ان لوگوں میں ایک شخص وہ بھی ہوگا میرے بھائیوں جس کو دنیا میں کسی خوبصورت لڑکی نے بلایا، رجل طلبت امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، جس کو خوبصورت
لڑکی نے گناہ کرنے کی دعوت دی کہ آؤ، اس کے پاس وقت بھی ہے، اس کے پاس پیسہ بھی ہے، اس کے پاس ٹائم بھی ہے، اس کو کوئی لڑکی حسین و جمیل دعوت نظارہ بھی دے رہی ہے، اس کو غلط کام کے لیے بلا بھی رہی ہے، اور اس کو سارے موقع بھی فراہم کر رہی ہے، اس کے پاس بھی موقع، اس کے پاس بھی موقع، اس کے پاس بھی ٹائم ہی ٹائم، اس کے پاس بھی ٹائم ہی ٹائم۔ زنا کی طاقت ہونے کے باوجود اور سارے اسباب ہونے کے باوجود، سارے راستے کھلے ہوئے ہونے کے باوجود بھی میرے بھائیوں، اس آدمی نے اس لڑکی سے کہہ دیا انی اخاف اللہ، تم اپنا گھر جاؤ، تم اپنا راستہ دیکھو، میں اپنا راستہ دیکھتا ہوں، مجھے اللہ سے خوف ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں تمہارے قریب نہیں آ سکتا، میں تمہاری بہکی بہکی باتوں کا شکار نہیں ہو سکتا، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا ڈر ہے، میں تیرے قریب نہیں آؤں گا۔ جس نے اللہ کا خوف دکھایا اور اس لڑکی کو دھکا دے دیا، نہیں مجھے تم سے دوری اختیار کرنا، موقع ہونے کے باوجود، لڑکی کی پرمیشن ہونے کے باوجود، لڑکی کی اجازت ہونے کے باوجود اس نے اس کو ہٹایا اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ ہے کمال۔ ایسا انسان قیامت کے دن عرش الہی کے سائے میں ہوگا، جب قیامت کے دن اور کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے انسان کو دونوں صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے۔ انسان کو گناہ کی طاقت بھی دی ہے اور نیکیوں کی طاقت بھی دی ہے۔ انسان نیکی کا کام بھی کر سکتا ہے اور گناہ کا کام بھی کر سکتا ہے، لیکن کمال تو یہ ہے کہ گناہ کرنے پر طاقت ہونے کے باوجود گناہ نہ کرے۔ فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے کیونکہ گناہ کی طاقت ہی نہیں ہے، اور ہم اور آپ گناہ کر سکتے ہیں، گناہ کی طاقت ہونے کے باوجود ہم گناہ نہ کریں، تو یہ ہے کمال۔ اور اسی لیے انسان کا درجہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے بھی بلند کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر گناہ کی طاقت تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ یہ کرامن کا یہ فرشتے جو ہیں کرامن کاتبین جو ہمارے کاندھوں پر رہتے ہیں، مجال ہے کبھی کسی لڑکی کے ساتھ زنا کر لیں، اللہ نے یہ طاقت دی نہیں ہے ان کو۔ قبر میں فرشتے آتے ہیں حساب و کتاب کے لیے، منکر نکیر، مجال ہے کہ کوئی فرشتہ کسی عورت کے ساتھ زنا کر لے؟ نہیں۔ کیوں؟ اللہ نے طاقت ہی نہیں دی زنا کی۔ زنا کی طاقت انسان کے پاس ہے، اور طاقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو زنا سے بچا لے، یہ ہے فرشتوں سے بھی بڑا کام، یہ ہے بڑا دل گردے کا کام۔ اور جس نے اس کام کو اب کر لیا، انجام دے لیا، طاقت ہونے کے باوجود اپنے آپ کو بچا لیا، میرے بھائیوں، اس کا مقام و مرتبہ فرشتوں سے بلند ہے، فرشتوں سے بلند۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہو۔ آؤ ایک اور نظریے سے سمجھو، جس کے اندر گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، یعنی فرشتے، جس مخلوق میں گناہ کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اللہ نے اس کو زمین کا خلیفہ بھی نہیں بنایا، اور جن لوگوں میں گناہ کرنے کی صلاحیت تھی اللہ نے ان کو خلیفۃ الارض بنا دیا، یعنی انسان کو، آدم کو خلیفۃ الارض، زمین کا خلیفہ بنایا۔ کیوں؟ اور دیکھیے گناہ کرنے کی پریکٹس کیسے ڈالی گئی۔ گناہ ایک خطا کرائی گئی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ آج ہماری بات کو تھوڑا سا دوسرے حساب سے سنیے گا۔ آدم علیہ السلام کا پہلے پتلا بنایا، پھر اس میں روح ڈالی، پھر ان کو جنت میں داخل کیا، پھر ان کی پسلی سے حوا کو بنایا اور حوا کو بھی ان کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا، اور کہا کلو وشربو، خوب کھاؤ پیو ہیں جنت کے اندر۔ اور ایک آرڈر دے دیا اللہ نے کہ فلا تقربا ہذہ الشجرہ، اے آدم اور اے حوا تم دونوں اس درخت کے پاس مت جانا، بس اس درخت کے قریب مت جانا، اے آدم و حوا تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا بس۔ دیکھیے اللہ کو تو معلوم ہی تھا کہ آدم و حوا اس درخت کے قریب جائیں گے، اللہ نے تو پہلا انتظام ہی کر لیا تھا، دنیا رچانا تھی، دنیا بسانا تھی، اس لیے اللہ کے علم میں پہلے ہی تھا، اس لیے اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ آدم سے گناہ نہیں کرایا، بلکہ شیطان کو بھیجا، شیطان نے انہیں بہکایا اور آدم و حوا دونوں کو درخت کے قریب لے گیا۔
हव्वा के कहने पर कि खा लो, ये तो हमारा हमदर्द है। शैतान नहीं, ये तो हमारा हमदर्द है। और उसके बहकाने में आकर आदम और हव्वा दोनों ने वो फल खा लिया। बस यही खता हजरत आदम और हव्वा से हुई नहीं बल्कि कराई गई, गलती उनसे कराई गई। और अल्लाह को पहले मालूम था, जैसे आदम और हव्वा दोनों ने उस दरख्त के फल को खाया, जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतर गया। उन्होंने बड़े बड़े पत्तों से, दरख्त के बड़े बड़े पत्तों से, जन्नत के दरख्तों के पत्तों से अपना जिस्म छिपाया। ये इंसान की फितरत है, ये इंसान की फितरत है। आज आप देख सकते हो इलाकों में घूम घूम कर कि कौन किस पोजीशन में रहता है। मेरे भाइयों, आदम की बीवी है हव्वा, और मियाँ बीवी में कोई पर्दा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जब जन्नती लिबास दोनों के जिस्म से उतरा तो उन्होंने जन्नत के दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों से अपने सतर को छिपाया, अपने शर्मगाह को, अपने सतर को छिपाया। यानी सतर छिपाना ये इंसान की फितरत में दाखिल है। मेरे प्यारे साथियों, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोनों को जन्नत से बाहर कर दिया। आए आदम और हव्वा, दोनों ने आज मेरी नाफरमानी की है, अब तुम दोनों के लिए जन्नत हराम है, अब तुम दोनों यहाँ से निकलो। अल्लाह चाहता तो इस गलती की बिना पर जहन्नम में डाल सकता था, लेकिन नहीं, चूंकि अल्लाह को दुनिया बसाना थी, अल्लाह को दुनिया रचाना था, अल्लाह को दुनिया में भेजना था, इसलिए आदम और हव्वा दोनों को दुनिया में भेज दिया। अब जाओ, अब सुनो, गलती तो हुई, और गलती भी मखलूक है, और मखलूक का खालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है। दुनिया में कोई ऐसी बीमारी पैदा ही नहीं हुई कि अल्लाह ने बीमारी पैदा की हो और उसका इलाज न उतारा हो। कोई बीमारी दुनिया में ऐसी है ही नहीं जिसका इलाज ना उतारा हो, इल्लल मौत, मौत के अलावा। अब आप कहो, अब मौलाना क्या बात करते हो, कैंसर का कोई इलाज नहीं है। इंसान की अक्ल अभी वहां तक नहीं पहुंची है। कल तक टीबी का इलाज नहीं था, लेकिन आज टीबी का इलाज आ गया कि नहीं आ गया। कल तक बहुत सी बीमारियों का इलाज नहीं था, लेकिन आज पॉसिबल हो गया है। हो सकता है कल इंसान का इल्म उसको कैंसर की खोज में भी कामयाब कर दे और कैंसर का इलाज भी इंसान ढूंढ ले। सिर्फ मौत के हर चीज और हर बीमारी का इलाज अल्लाह ने उतारा है। तो मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने बीमारी उतारी तो अल्लाह ने उसका इलाज भी उतारा है। इसी तरीके से अगर अल्लाह ने खता और गलती को पैदा किया है, अल्लाह ने गुनाह को अगर पैदा किया है, तो गुनाह का इलाज भी तौबा और इस्तिग़फ़ार की शक्ल में बताया है। अगर बीमारी है तो उसका इलाज भी है, अगर गुनाह पैदा किया है तो गुनाह का तिर्याक और गुनाह का इलाज भी बताया है, और वो क्या है? तौबा और इस्तिग़फ़ार। इस मेरे भाइयों, जब हमारी सोच ये हो जाए तो ऐसे जलसों से फिर क्या फ़ायदा होगा और क्या हमें मिलेगा और क्या हम सीख कर निकलेंगे। इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे अमलों का दारो मदार तो नीयतों पर है। और जब हमारी नीयत में पहले ही ये है कि हम जलसे में मेला इसलिए लगाते हैं कि औरतें आएँ, और औरतों को इसलिए बुलाते हैं ताकि भीड़ हो, और भीड़ इसलिए होता कि हमारे मदरसे का चंदा हो, तो ऐसे जलसों से हमें कुछ नहीं मिलेगा। कोई दीन और कोई दीनदारी हमारे माहौल में और हमारे समाज में नहीं आएगी। इसलिए दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी भी इस्लाह फरमाए, हमारे जलसों की भी इस्लाह फरमाए, इजलास की भी इस्लाह फरमाए। यही चंद बातें मुझे आपके सामने रखना थी। इस उम्मीद के साथ रुखसत होता हूँ कि इंशाअल्लाह हम गुनाहों से बचेंगे और हम गुनाहों पर नादिम होंगे, गुनाह को तर्क करेंगे और आइंदा कभी उस गुनाह को दोबारा न करने का अज़्म और हौसला पैदा करेंगे। इलाहुल आलमीन तो हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमें माफ़ फरमा दे, हमारे गुनाहों को ऐ अल्लाह तू नेकियों से बदल दे। इलाहुल आलमीन जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग बना तो रहे हैं वीडियो, लेकिन किसी का भी अगर हमने थंबनेल गलत देख लिया लड़की लड़की बनाते हुए मेरे फ़ोटो के साथ, तो उस चैनल का नाम लेकर उसको यहाँ से हम हटाएंगे आइंदा। तो ये याद रखिएगा, इस वक्त कुंभ वाला मेला चल रहा है और बहुत ज़्यादा इस वक्त यूपी के हालात अच्छे नहीं हैं, लिहाजा अपनी कमाई हासिल करने के लिए किसी दूसरे को मुसीबत में डालना यह आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मजबूरी है, हमारी सब पर हमारी नज़र है।
جس چینل پر ہمیں آبجیکشن ہوگا اس چینل کو آپ ہی لوگوں کے ذریعے ہٹوائیں گے اور ہم لگنے نہیں دیں گے پھر، اس لیے تھمبنیل پر آپ کنٹرول کیجئے گا۔